بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں بابرکت نام سے، جس نے مجھے بولنا سکھایا، جس نے لالچ کو شعار بنایا، جس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا، وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرمانروا بنایا، اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے، اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو، اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے، اس نیکی سے بہتر ہے اس پر تمہیں ناز ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملے سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا، حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسئلے کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے اور مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا، یقین رکھتے ہوئے سوئے رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشتناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوشمند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہ جائے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں رہتا۔ قلیل العیال ہونا دو تونگریوں میں سے ایک تونگری ہے۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ ہر آنے والا پیچھا ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر رکھے، اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ جو شخص آرا کا ہر رخ سے سامنا کرتا ہے وہ خطا کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤنی میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیوب اسے معلوم ہوں ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا، اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جگڑا رہتا ہے۔ عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین خصلتیں یہ ہیں: تکبر، بزدلی اور کنجوسی۔ چنانچہ عورت جب متکبر ہو گئی تو اپنا نفس کسی کے قابو میں نہ دے، اور کنجوس ہو گئی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی اور ایسی چیز سے خوف کھا جائے گی جو اس کی راہ روکے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی غلام کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کی تو یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ جب جوابوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ بے وفاؤں سے وفا کرنا خدا کے یہاں بے وفائی ہے، اور بے وفاؤں سے بے وفائی کرنا خدا کے نزدیک وفا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد یعنی مرض بن جاتا ہے۔ وہ قلیل عمل جسے تم بلا ناغہ بجا لاتے ہو اس کثیر سے افضل ہے جس سے تم محتاج آؤ۔ ہمارے دوست تین ہیں، وہ تین ہی دشمن ہیں، چنانچہ تمہارے دوست یہ ہیں: تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دشمن کا دشمن، اور تمہارے دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، اور تمہارے دشمن کا دوست۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے،
اور تمہارا خط تمہاری طرف سے بلیغ ترین بولنے والا ہے۔ لوگ دنیا کے فرزند ہیں اور اپنی ماں سے محبت کرنے والے کو کوسا نہیں جاتا۔ باپ دادا کی محبت اولاد کی باہمی قرابت کا سبب ہے، اور قرابت محبت کی جتنی محتاج ہو اتنی ہی محبت قرابت کی نہیں۔ پتھر جدھر سے آیا ہو ادھر کو لٹا دو، کیونکہ شر کا دفاع شر سے ہی کیا جاتا ہے۔ اپنی دوات میں سونف ڈالو اور اپنے قلم کی زبان لمبی رکھو، اور سطروں کے درمیان کھلا فاصلہ رکھو، اور حرفوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھو، کیونکہ یہ باتیں خوشخطی کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ جو گناہ سے مغلوب ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور جو برائی میں غالب ہوتا ہے وہ اصل میں مغلوب ہوتا ہے۔ معذرت سے بے نیازی کی قدر و قیمت سچی معذرت سے بھی زیادہ ہے۔ گناہوں تک ہاتھ نہ پہنچانا ایک طرح کی عصمت ہے۔ جو اپنی آبرو بچا کر رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ بیجا جھگڑا مول لینے سے کنارہ کش رہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں سچ مضر ہو اور جھوٹ مفید ہو تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ بشاشت دوا میں محبت میں گرفتار کرنے کا بہترین جال ہے۔ صدقہ سب سے بہتر اور کامیاب تیر بہدف دوا ہے۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق آدمی کا دل اس کے زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوان کے ارادوں سے بھی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے، اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے۔ حاجت کا اظہار نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ اپنی حاجت کو کسی ایسے شخص کے سامنے پیش کیا جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ جب عاقل کامل ہو جاتی ہے تو کم سختی کا پیدا ہونا یقینی امر ہے۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیشہ خیمہ ہے۔ تحقیری جنون کی ایک قسم ہے، اگر اس کا مرتکب اپنے لیے پریشان ہو جائے تو خیر، ورنہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جنون ہو گیا، جس کو زائل ہونا بہت مشکل ہے۔ انسان کی بزرگی تھوڑا بولنے اور اس کی فضیلت کثرت تعامل سے ظاہر ہوتی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزوئیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزو کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیا سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدوقتوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت سے ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور بری عادت کا ایک زور آور دشمن ہے۔ عقل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ علم بے عمل ایک آزار ہے، اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ دیدہ دانستہ غلطی قابل معافی نہیں ہوتی۔